بسم الله الرحمن الرحيم. فمجموع التصورات المتعلقة بالأجزاء تفصيلا هو الحد الموصل إلى التصور الواحد المتعلق بجميع الأجزاء إجمالا، وهو المحدود. فاندفع شك الرازي أن تعريف الماهية إما بنفسها أو بجميع أجزائها وهي نفسها، فالتعريف تحصيل الحاصل أو بالعوارض، ولا علم بالحقيقة إلا العلم بالكنه، والعوارض لا تعطيه، فالأقسام بأسرها باطلة. ومن ها هنا ذهب إلى بداهة التصورات كلها. فمجموع التصورات المتعلقة بالأجزاء تفصیلا، تو ان تصورات کا مجموعہ جن کا اجزاء کے ساتھ تعلق ہے، جو متعلق ہیں اجزاء کے ساتھ تفصیل کے اعتبار سے، یعنی جن کا اجزاء تفصیلیہ کے ساتھ تعلق ہے، وہ ایسی حد ہے جو پہنچانے والی ہے اس تصور واحد تک جس کا تعلق تمام اجزاء سے ہے اجمالاً۔ فمجموع التصورات المتعلقتی، تو ان تصورات کا مجموعہ جو متعلق ہیں اجزاء کے ساتھ تفصیل کے اعتبار سے، هو الحد الموصل، وہ ایسی حد ہے جو پہنچانے والی ہے الی التصور الواحد، اس تصور واحد تک جو متعلق ہے تمام اجزاء کے ساتھ اجمالاً، وہو المحدود، اور وہ محدود ہے، وہو المحدود، اور وہی محدود ہے۔ فاندفع شک الرازی، تو امام رازی رحمۃ اللہ علیہ کا شک دور ہو گیا کہ ماہیت کی تعریف یا تو اس کی ذات سے ہوگی یا تمام اجزاء کے ساتھ ہوگی، وہی نفسہا، اور یہ جن سے ماہیت ہے، یہ اجزاء جن سے ماہیت ہے۔ فالتعریف تحصیل الحاصل، تو تعریف میں تحصیل حاصل ہے، تو تعریف حاصل ہونے والی چیز کا حاصل کرنا ہے، او بالعوارض، یا تعریف عوارض کے ذریعے ہوگی۔ ولا علم بالحقیقت الا العلم بالکنہ، اور نہیں ہے حقیقت کا علم مگر علم بالکنہ۔ والعوارض لا تعطیہ، اور عوارض اس کو نہیں دیتے۔ فالاقسام باسرها باطلة، لہذا تمام کی تمام صورتیں باطل ہیں۔ ومنہا ہنا، اور یہیں سے گئے ہیں تصورات کے تمام تصورات کی بداہت کی طرف۔ ذہبہ، یہیں سے وہ گئے ہیں، یعنی امام رازی رحمۃ اللہ علیہ۔ ذہبہ کی ضمیر کا جو صلہ ہے، یہ مرجع ہے، وہ امام رازی، اور یہیں سے امام رازی رحمۃ اللہ علیہ گئے ہیں تمام تصورات کی بداہت کی طرف۔ فمجموع التصورات المتعلقہ، یہ امام رازی رحمۃ اللہ علیہ کے اعتراض کا جواب اس عبارت کے اندر مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے پیش کیا ہے۔ پیچھے جو بات آئی تھی وہ تمہیدی طور پر تھی، جو مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے اس جواب کی تمہید کے لیے ذکر کی ہے، اور یہاں سے باضابطہ جواب ذکر کیا ہے۔ امام رازی رحمۃ اللہ علیہ کا جو اعتراض ہے وہ مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر نہیں کیا ہے، صرف اس کے جواب پر اکتفا کیا ہے۔ امام رازی رحمۃ اللہ علیہ کا جو اعتراض ہے پہلے آپ اس کو جان لیں۔ امام رازی رحمۃ اللہ علیہ یہ فرماتے ہیں کہ تصورات تمام کے تمام بدیہی، پیچھے ابتدائی کتاب میں آپ نے مختلف شکلیں اس کی پڑھی ہیں کہ تمام تصورات کو بدیہی مانے، یا تمام تصورات کو نظری مانے، یا بعض کو بدیہی مانے، بعض کو نظری مانے، یہی مسئلہ تصدیقات کے اندر بھی تو مختلف شکلیں آئی تھی۔ تو بہرحال امام رازی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ تصورات تمام کے تمام بدیہی، اور دلیل کیا ہے؟ دلیل امام رازی رحمۃ اللہ علیہ کی یہ ہے، وہ فرماتے ہیں
کہ اگر ہم تصورات کو نظری مانتے ہیں تو نظری چیز کی تو تعریف ہوتی ہے، لہٰذا ہمیں اس کی تعریف کرنی پڑے گی اب تصور کی، اور تعریف کی 3 شکلیں ہوتی ہیں، یا تو تعریف خود اس کی ذات سے کی جائے گی، یا تعریف تمام اجزاء کے ذریعے ہوگی، یا عوارض کے ذریعے ہوگی۔ اگر ہم تعریف کریں اس کی ذات کے ذریعے سے تو اس صورت میں دور لازم آئے گا، چونکہ ظاہر ہے کہ جب تعریف خود اس کی ذات سے ہو رہی ہے تو معرف اور معرف یہ دونوں ایک ہو گئے، اور معرف کا علم معرف پر موقوف ہوتا ہے، تو یہ توقف الشیء علی نفسہ لازم آئے گا، اسی کو دور کہتے ہیں۔ اور دوسری صورت میں یعنی جب تعریف کی جائے تمام اجزاء کے ذریعے سے تو اس صورت میں تحصیل حاصل لازم آتا ہے، اس لیے کہ جب ماہیت کی تعریف اس کے تمام اجزاء سے کریں گے تو جس وقت معرف کا حصول ہوگا اسی وقت معرف کا بھی حصول ہوگا، اور چونکہ تعریف اور معرف ایک ہی ہیں، اب اسی کے ذریعے تعریف کرنا یہ حاصل شدہ چیز کی تعریف کرنا ہے، اسی کا نام تحصیل حاصل ہے۔ اور تیسری جو صورت ہے یعنی عوارض کے ذریعے اگر تعریف کی جائے تو اس میں ماہیت حاصل ہی نہیں ہو سکتی، کیونکہ عوارضات سے حقیقت کو معلوم نہیں کیا جا سکتا ہے۔ یہ اعتراض ہے امام راضی رحمۃ اللہ علیہ کا۔ اعتراض کو پھر سمجھیں۔ امام راضی یہ فرماتے ہیں کہ تصورات تمام کے تمام بدیہی ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر آپ تصورات کو بدیہی نہیں مانتے، نظری مانتے ہیں، تو نظری چیز کی تعریف کرنی پڑتی ہے، لہٰذا اس کی بھی تعریف کرنی پڑے گی، اور تعریف کی 3 شکلیں ہوتی ہیں تو وہ تینوں شکلیں یہاں پر بھی ہوں گی، یا تو تعریف کی جائے گی خود اس کی ذات سے، یہ جو کہا نہ تعریف الماہیتی اما بنفسہا، یا تو تعریف کی جائے گی خود اس کی ذات سے۔ اگر خود اس کی ذات سے تعریف کی جائے تو اس صورت میں خرابی کیا لازم آئے گی؟ تو خرابی یہ لازم آئے گی کہ معرف اور معرف یہ دونوں ایک ہو جائیں گے، اور معرف کا علم یہ معرف پر موقوف ہوتا ہے، تو تصور کا علم خود اس کی ذات پر موقوف ہو جائے گا، اس کا نام توقف الشیء علی نفسہ ہی ہے، اس کو دور بھی کہتے ہیں۔ اور دوسری صورت کیا ہے؟ او بجمیع اجزائہا، کہ تعریف کی جائے تمام اجزاء کے ذریعے سے، تو اگر تمام اجزاء کے صورت ذریعے تعریف کی جائے گی تو تحصیل حاصل لازم آئے گا۔ کیوں لازم آئے گا؟ کیونکہ جب ماہیت کی تعریف ہم اس کے تمام اجزاء سے کریں گے تو جس وقت معرف کا حصول ہوگا اسی وقت معرف کا بھی حصول ہوگا، اور چونکہ تعریف اور معرف یہ دونوں ایک ہی ہیں، اب اسی کے ذریعے تعریف کرنا تو یہ تو پہلے سے وہ چیز حاصل ہو چکی ہے، تو حاصل شدہ چیز کی تعریف کرنا ہے جو تحصیل حاصل ہے، اور یہ بھی باطل ہے۔ تیسری صورت اگر ہم لیں کہ عوارضات کے ذریعے سے تعریف کریں تو عوارضات کے ذریعے سے تعریف اگر ہوگی تو ماہیت اس میں حاصل نہیں ہو سکتی، جس کو انہوں نے کہا ولا علم بالحقیقت الا العلم بالکل، کیونکہ عوارضات سے حقیقت کو معلوم نہیں کیا جا سکتا، والعوارض لا تعطیہ، مصنف نے جو کہا ہے فالاقسام باسرها باطلۃ، لہذا تمام کی تمام قسمیں یہ باطل ہو گئی، یعنی یہ 3 شکلیں ہیں تصور کو نظری مان کر اس کو حاصل کرنے کی، تینوں شکلیں باطل ہیں۔ ومنها هنا ذهب الى بداهة التصورات كلها، اسی وجہ سے امام راضی گئے ہیں تمام تصورات کے بدیہی ہونے کی طرف۔ تو امام راضی رحمۃ اللہ علیہ کا اصل یہ اعتراض ہے۔ امام راضی رحمۃ اللہ علیہ کے اس اعتراض کا جواب مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے یہ دیا کہ ہم دوسری صورت کو لیتے ہیں، یعنی جمیع اجزاء سے تعریف کریں گے۔ اور رہا آپ کا یہ کہنا کہ اس صورت میں تحصیل حاصل لازم آتا ہے، تو فرماتے ہیں یہ بات درست نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ تحصیل حاصل اس وقت لازم آئے گا جبکہ معرف اور معرف کے اجزاء میں عینیت ہو، کسی طرح سے کوئی فرق نہ ہو۔ معرف اور معرف کے اجزاء میں اگر عینیت ہوگی، کسی طریقے سے کوئی فرق ہی نہیں ہوگا، تو تب تو تحصیل حاصل لازم آئے گا۔ حالانکہ یہاں پر جو ہے معرف اور معرف کے اجزاء میں فرق ہے، معرف کے اندر جو اجزاء ہیں وہ اجمالاً ملحوظ ہیں، جو انہوں نے کہا ہے
والحد الموصل إلى التصور الواحد المتعلق بجميع الأجزاء إجمالا۔ تو معرف کے جو اندر جو اجزاء ہیں ان کے وہ اجمالاً ملحوظ ہیں، اور تعریف میں وہی اجزاء تفصیلاً ملحوظ ہیں۔ تعریف اور محدود کے اندر وہی اجزاء تفصیلاً ملحوظ ہوں گے، اور معرف کے اندر وہی اجزاء اجمالاً ملحوظ ہیں، اور کسی چیز کی تعریف کرنے کے لیے اتنا فرق یہ کافی ہے۔ لہذا دوسری صورت ہم لیتے ہیں کہ تمام اجزاء کے ذریعے سے تعریف کی جائے گی، اور اس صورت میں آپ کا یہ اعتراض کہ تحصیل حاصل لازم آئے گا یہ درست نہیں ہے، اس لیے کہ معرف اور معرف کے اجزاء میں اگر کچھ فرق نہ ہوتا تو تحصیل حاصل لازم آتا، لیکن یہاں پر جو ہے معرف اور معرف کے اجزاء میں فرق کر دیا گیا ہے کہ معرف کے جو اجزاء ہیں وہ اجمالاً ملحوظ ہیں، اور معرف کے جو اجزاء ہیں وہ تفصیلاً ملحوظ ہیں۔ یہ الٹا ہو گیا تھوڑا سا۔ تصورات کے جو اجزاء تفصیلاً ملحوظ ہوتے ہیں وہ حد کہلاتا ہے، اور جو اجزاء اجمالاً ملحوظ ہوتے ہیں وہ محدود کہلاتا ہے۔ یعنی معرف میں اجزاء جو ملحوظ ہوں گے وہ تفصیلاً ملحوظ ہوں گے، اور معرف میں جو اجزاء ملحوظ ہوں گے وہ اجمالاً ملحوظ ہوں گے۔ ہم نے اس کا الٹا بیان کر دیا ہے، وہ غلط ہے، یہ اصل درست ہے۔ فمجموع التصورات المتعلقۃ بالاجزاء تفصیلاً، تصورات کا مجموعہ جو اجزاء سے تفصیلاً متعلق ہوگا، تفصیل کے اعتبار سے متعلق ہوگا، وہ حد ہے جو پہنچانے والی ہے اس تصور واحد کی طرف جو تمام اجزاء سے اجمالاً ملحوظ ہے۔ یعنی معرف کے اندر جو اجزاء ملحوظ ہوں گے وہ تفصیلاً ملحوظ ہوں گے، اور معرف کے اندر جو اجزاء ملحوظ ہوں گے وہ اجمالاً ملحوظ ہوں گے۔ بہرحال امام راضی رحمۃ اللہ علیہ نے جو شک وارد کیا تھا اس کا جواب یہ ہو گیا۔ امام راضی رحمۃ اللہ علیہ کے اعتراض کی بنیاد اس بنا پر تھی کہ اگر ہم تصور کو نظری مانتے ہیں تو 3 شکلیں ہیں اس کے حاصل کرنے کی، اور تینوں شکلیں باطل ہیں، لہذا اس سے یہ بات فکس ہو گئی، متعین ہو گئی کہ تصورات تمام کے تمام بدیہی ہیں۔ مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے ان 3 شکلوں میں ایک شکل کو لیا ہے کہ ہم تمام اجزاء کے ذریعے سے اس کو حاصل کریں گے۔ اب اجزاء کے ذریعے حاصل کرنے کی صورت میں جو اعتراض تھا کہ تحصیل حاصل لازم آتا ہے، پھر مصنف نے اس کا بس جواب دے دیا کہ تحصیل حاصل یہاں پر لازم نہیں آتا، چونکہ تحصیل حاصل تو اس وقت لازم آتا جب بعینہ اجزاء ملحوظ ہوتے، وہی اجزاء معرف میں ہوتے، وہی اجزاء معرف میں ہوتے، کوئی فرق نہ ہوتا دونوں میں۔ حالانکہ یہاں پر فرق ہے کہ معرف کے اندر جو اجزاء ہیں وہ تفصیلاً ملحوظ ہیں، معرف کے اندر جو اجزاء ہیں وہ اجمالاً ملحوظ ہیں۔ جب دونوں میں فرق ہو گیا تو اب تحصیل حاصل لازم نہیں آئی۔